یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے قرابت دار کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو فرمایا علی و فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ زرخانی علی المواہب جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 300 ہے۔ اے ایمان والو، حدیث شریف سے صاف ظاہر ہوا مولا علی مشکل کشا ہمارے نبی کے قرابت داروں میں ہیں اور ان کی محبت تمام مومنوں پر فرض ہے۔ کس کی محبت؟ مولا علی مشکل کشا کی محبت تمام مومنوں پر فرض ہے۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے 11 سال قبل خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اعلان نبوت سے 7 یا 8 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تاریخ الخلفاء کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 112 ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اس وقت آپ کی عمر شریف 8-10 سال کی تھی۔ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی مشکل کشا ہے۔ تاریخ الخلفاء کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 114 ہے، صفحہ نمبر۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی مشکل کشا کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ ہم لوگوں نے صبح میں بھی سنا کہ 2 رشتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے۔ حضرت علی ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان کے حضرت علی کے عقد میں دیتے ہیں۔ ہمارے نبی اور حضرت علی دونوں کے درمیان کتنی محبت ہے، بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 225 ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انتا منی وانا منکا، تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس عن شجرۃ شتیٰ وانا وعلی من شجرۃ واحدۃ، یعنی لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں مگر میں اور علی ایک ہی درخت سے ہوں۔ المعجم الاوسط للطبرانی جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 89 ہے۔ حدیث پاک میں پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہے۔ یعنی مولا علی مشکل کشا ہر مومن کے مددگار ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر اخوتی علی و خیر اعمامی حمزہ، یعنی میرے بہترین بھائی علی ہیں اور بہترین چچا حمزہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے حضرت علی سے کہا کہ میرے بہترین بھائی علی ہیں، خیر اخوات علی، میرے بہترین بھائی علی ہیں، وہ خیر اعمامی حمزہ، اور بہترین چچا حمزہ ہیں۔
اور محترم سامعین کرام جو ہم کہتے ہیں علی کو مولا مولا کہتے ہیں، تو یہ مولا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مولا کا معنی مددگار، علی کو مددگار کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ آئیے خود ترمذی شریف کی حدیث پاک مشکا شریف ہے، صفحہ نمبر 564 ہے، 564 ہے، جس میں مولا کا ذکر کیا گیا ہے۔ عن زید بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ سبحان اللہ، میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے۔ حضرت رباح بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رحبت کے مقام پر آئی تو ان لوگوں نے کہا اے ہمارے مولا آپ پر سلام۔ تو مولا علی مشکل کشا نے فرمایا میں کیسے تمہارا مولا ہوں جبکہ تم لوگ عرب قوم ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے غدیر خم کے مقام پر آقائے کائنات سے سنا ہے من کنت مولاہ فإنا ھذا مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یعنی علی اس کے مولا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کتاب کا نام ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 419 ہے۔ اب آئیے محبت کی بات سنیے، عقیدت کی بات سنیے۔ ہمارے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں میں علی میرے بھائی ہیں، لیکن مولا علی مشکل کشا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے؟ آئیے اس کو بھی واقعہ سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں عقد مواخذہ یعنی بھائی چارہ قائم کیا، دو صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی روتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو آقا کائنات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ کون سی کتاب ہے؟ ترمذی مشکا شریف، صفحہ نمبر 564 ہے، 60 پر 4 صفحہ نمبر ہے۔ اب ایمان والوں، حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور مدینہ منورہ میں بھائی چارگی کے وقت بھی آقا کائنات نے حضرت علی کو فرمایا، علی سے فرمایا کہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، لیکن حضرت علی نے کبھی بھی ہمارے نبی کو بھائی کہہ کر یاد نہیں کیا، یا رسول اللہ کہہ کر کے یاد کیا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کر کے یاد کیا ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا نے ہمیں یہ ذہن دیا میں ہمارے نبی کا بھائی ہوں، اس کے باوجود بھی میں اپنی زندگی میں کبھی اپنے نبی کو اپنے بھائی کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا ہے، جب بھی میں نے پکارا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے، میرے پیارے آقا کہہ کر کے پکارا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ہمیں مولا علی مشکل کشا نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ تو کوئی کہے کہ ہم جیسے بھائی ہیں تو بھائی تو نہیں ہو سکتے، ہم ان کی طرح تو نبی کی طرح ہو نہیں سکتے، کیوں؟ نبی کا چلنا بے مثال، اٹھنا بے مثال، کھانا پینا سب کچھ بے مثال ہے، سب کچھ بے مثال۔ اسی لیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے یہ سراغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا تھا؟ حدیث پاک کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کا علم کتنا تھا اور ہمارے نبی مولا علی مشکل کشا کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔
حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال أنا موزر ثم أومأ إلى منكب علي رضي الله تعالى عنه وقال أنت الهادي المهتدي من بعدي کنز الامال صفحہ جلد 6 ہے صفحہ نمبر 157 ہے، تفسیر کبیر ہے جلد 5 ہے صفحہ نمبر 190 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر دست مبارک رکھا اور فرمایا میں منذر ہوں، اور حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے علی تو ہادی ہے اور میرے بعد راہ پانے والے تجھ سے راہ پائیں گے، یعنی ولایت کے سلسلے تجھ سے جاری ہوں گے اور امت کے اولیاء و علماء تجھ سے فیض حاصل کریں گے اور قیامت تک فیض پہنچاتے رہیں گے آپ۔ عن النبی عن ابن عباس انہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب۔ المعجم المعجم الکبیر ہے، طبرانی المستدرک للحاکم ہے جلد 3 ہے صفحہ نمبر 166 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بس جو کوئی علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے، یعنی حضرت علی کے پاس آئے۔ تو معلوم ہوا جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے، جس کو بھی ولایت کا منصب حاصل کرنا ہے، جس کو بھی عالم بننا ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ دروازے کے پاس جائے۔ بغیر دروازے کے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا نہیں سکتا۔ غور سے سنو محترم سامعین کرام، حدیث شریف کا دوسرا حصہ جو علم کا ارادہ کرے وہ دروازے کے پاس آئے، یعنی جس شخص کو مصطفیٰ جان رحمت کا علم چاہیے وہ علم کے وہ علی کے دروازے پر آئے، یعنی حضرت علی کے پاس آئے، اور جو شخص حضرت علی کو چھوڑ کر علم حاصل کرنا چاہے وہ شخص نہ علم کی دولت پا سکتا ہے اور نہ ہی نبی کی غلاموں کی نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے، نہ ہی نبی کے غلامی کی نعمت سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا رسول اللہ۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہمارے پیارے آقا نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی کے بارے میں کہا میں حکمت کا گھر اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ترمذی ہے جلد 5 ہے صفحہ نمبر 637 ہے، کنز الامال ہے صفحہ نمبر 193 ہے، 53 ہے۔ اور محترم سامعین کرام، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر میں آقا کائنات نے جب انہیں قضا کا منصب عطا کیا تو اس وقت کیا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے علم کا خزانہ ہے، یعنی بھید کا خزانہ ہے، کنز الامال ہے۔ اب سنیے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارے آقا نے مجھے قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کم عمر ناتجربے کار اور قضا جانتا نہیں ہوں تو فیصلہ کیسے کروں گا؟ تو ہمارے آقا نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مار کر فرمایا یا اللہ تعالیٰ تو علی کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر اور علی کی زبان کو استقلال عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اس دن سے کسی معاملے میں فیصلہ کرنے میں مجھے ذرا برابر بھی شبہ نہیں رہا۔ المستدرک ہے جلد 3 ہے صفحہ نمبر 153 ہے، 33 ہے، تاریخ الخلفاء ہے صفحہ نمبر 60 پر 6 ہے، 66 ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب نگاہ کا عالم کیا ہے، اس کو ذرا غور کریں۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین
ایک آدمی کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے علی یہ بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا اس وقت جبرائیل آسمانوں میں نہیں ہے۔ پھر زمین کی جانب نظر ڈال کر مغرب کی طرف دیکھا، مشرق کی جانب دیکھا، شمال و جنوب کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا اس وقت زمین و آسمان کے کسی حصے میں جبرائیل کو میں نہیں پاتا ہوں، بس جو اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے وہی جبرائیل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کا علم یہ ہے، ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے، جبرائیل ان کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتے، آسمان ہو یا زمین کے کسی بھی کونے میں ہو جائے، مشرق مغرب شمال جنوب کے کسی کونے میں ہو جائے، مولا علی مشکل کشا کے نگاہ سے جبرائیل چھپ نہیں سکتے۔ تو ہم سلام پڑھے، درود پاک پڑھے تو ہمارے نبی کی نگاہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو نگاہ اے علی کی طاقت کا یہ عالم ملاحظہ کرو۔ پھر پل بھر میں ساری زمین و آسمان کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ جو علی کے سامنے ہے وہی جبرائیل ہے۔ گویا فرشتہ حضرت علی کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ حضرت علی کی نگاہ کی شان ہے تو ہمارے نبی کی نگاہ کرم کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کوئی امتی ہمارے نبی کی نگاہ سے چھپ سکتا ہے؟ ہم مسجد میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ہم گھر میں ہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ہم سفر و حضر میں ہیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، تنہا ہے یا مجموعے میں ہے تو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، معصیت کے عالم میں ہو یا عبادت و بندگی کر رہے ہو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ بہرحال ہم کسی بھی عالم میں ہو اور عالم کی کوئی بھی چیز ہو، نگاہ نبوت اور نظر نبوت تمام عالم کی تمام چیزیں دیکھ رہی ہے۔ تو اسی لیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ شمع نور خدا کو بجھانے کی بے حد کوششیں کی گئی، لیکن ظلم کدا دہر میں نور چمن چمکتا اور دھمکتا ہی رہا۔ ہزار بندشوں کے باوجود اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرت علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتوں کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طریقے سے وہ محبت کرتے تھے، اس تمام چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ شاعریوں کہتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آئیے میں تیزی سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خیبر والا واقعہ بیان کروں۔ آئیے وہ خیبر والا واقعہ کیسے پیش آیا۔ غزوہ خیبر بھی ایک اہم معرکہ تھا۔ خیبر کا قلعہ بڑا مضبوط تھا جسے فتح کرنا آسان نہ تھا۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے ہمارے آقا نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کو جھنڈا عطا فرمایا، دوسرے دن عمر فاروق اعظم کو جھنڈا عطا فرمایا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا، وہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبوب رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ انتظار کر رہے تھے، آرزو مند تھے کہ رات گزارنی مشکل ہو گئی تھی، مجاہدین کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر ایک کی یہی تمنا و آرزو تھی یہ نعمت اس نصیب میں آ جائے، اس کے نصیب میں آ جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی آقا کائنات نے فرمایا این علی ابن علی ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا ان کو تکلیف ہے، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کے شفا بخش لعاب کو ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایسا آرام ہو گیا گویا آپ کو کبھی تکلیف ہی نہ تھی۔ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، مسلم شریف ہے، مشکا شریف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اکبر، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن
खाली कुएं में पड़ जाए तो पानी हमेशा के लिए मीठा हो जाए, और डूबती हुई आंख में डाल दिया जाए तो आंख का दर्द इसी वक्त खत्म हो जाए। ये शान है हमारे सरकार के लुआबे तहन की। अब उन लोगों का हाल मालूम करें जो हमारे नबी को अपना जैसा बशर और बड़ा भाई कहते हैं। इनसे सवाल किया जाए, चुनांचे आपके नापाक थूक का क्या हाल है? अगर पानी में पड़ जाए तो कोई पानी पीने के लिए तैयार ना होगा और बेशुमार बीमारियों की जड़ साबित होगी। फिर भी अल्लाह ताला के प्यारे हबीब को अपना बड़ा भाई और अपना जैसा बशर जानते हो, तौबा कर लो, ईमान लाओ। जब आपके लुआबे शरीफ की ये शान और ये बरकत है तो मेरे आका की शान और शौकत का आलम क्या होगा। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। चुनांचे आका काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली शेर खुदा को झंडा अता फरमाया। हजरत अली शेर खुदा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उन लोगों से इस वक्त तक लड़ूं जब तक वो हमारी तरह मुसलमान न हो जाए? हमारे नबी ने फरमाया कि नरमी से काम लो, पहले इन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ। इस्लाम कबूल करने के बाद इन पर क्या हुकूक है? खुदा की कसम, अगर तुम्हारी कोशिश इससे एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर होगा। बुखारी और मुस्लिम में मिशका की हदीस है। इसके बाद मौलानी मुश्किल कुशा झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ बढ़े। आप जब किले के करीब पहुंचे तो किले के ऊपर एक यहूदी खड़ा था। इसने पूछा, ऐ साहिब इल्म, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? आपने इससे फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। इस यहूदी ने अपनी कौम से कहा, कसम है तौरेत की, तुम इस शख्स से मगलूब होगे, यह पता हासिल किए बगैर ना लौटेगा। वो यहूदी मौला अली के हालात वो औसाफ अपनी किताबों में पढ़ चुका था। आपके मुकाबले के लिए हारिस यहूदी निकला, आपने इसको कत्ल किया। फिर इसका भाई मरहब मुकाबले के लिए निकला। ये बड़ा बहादुर और जंगजू था, तमाम यहूदियों में इस जैसा कोई बहादुर ना था। ये कहते हुए मुकाबले के लिए आया कि मैं मरहब हूँ, जबरदस्त तरीके से हथियार चलाने वाला बहादुर हूँ। मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मती हैदर, यानी मैं वो हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, यानी शेर रखा है। ये फरमाया और फिर इस मलऊन की जोर से तलवार जुल्फिकार बीमारी के इसके जिस्म के दो टुकड़े हो गए। फिर आपने खैबर के दरवाजे को उखाड़ने के लिए हाथ डाला तो सारा किला थरथराने लगा। शेर खुदा ने किला के आनी और मजबूत दरवाजों को उखाड़ दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अली शेर खुदा ने खैबर का दरवाजा अपनी पीठ पर उठा लिया था और इस पर मुसलमानों ने चढ़कर किले को फतह कर लिया था। इसके बाद आपने वो दरवाजा फेंक दिया। जब लोगों ने इसे घसीट कर दूसरी जगह डालना चाहा तो 40 आदमियों से कम इसे उठा ना सके। अल्लाह अकबर, 40 आदमियों से भी ये उठा ना सका। तारीख खुलफा है 114 सफा नंबर है। और इब्ने असाकर ने अबू राफी से रवायत की, अली मौला अली मुश्किल कुशा ने जंग खैबर में किले का दरवाजा उखाड़ कर हाथ में लेकर इसको ढाल बना लिया। वो फाटक इसके हाथ में ढाल के तौर पर बराबर रहा और वो लड़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनके हाथों खैबर को फतह फरमाया। इसके बाद दरवाजे को आपने फेंक दिया तो कई आदमियों ने मिलकर इसे पलटना चाहा मगर वो पलट ना सके। एक रवायत में है कि 70 आदमी मिलकर के इस दरवाजे को हिला तक ना सके। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाया, हजरत अली शेर खुदा ने इरशाद फरमाया, मैंने खिलाए खैबर का दरवाजा कुव्वत जिस्मानी से नहीं बल्कि कुव्वत रब्बानी से उठा लिया था। सुभान अल्लाह, कुव्वत इंसानी से, कुव्वत जिस्मानी से नहीं बल्कि कुव्वत रब्बानी से उठा लिया। तफसीर कबीर है, जिल्द 5 है, सफा नंबर 460 पर 7 है। मोहतरम सामीन किराम, इसीलिए किले का दरवाजा जब उखाड़ दिया गया, इस्लामी लश्कर किले में दाखिल हो गया और फतह हासिल हो गई। फतह के बाद आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे के बाहर तशरीफ लाए और फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा का इस्तकबाल किया और इनको अपने आगोश में लेकर इनकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, शेर शमशीर जंग, शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और एक इल्मी नुक्ता समाअत करें, आखिरी इसको समाअत कर लें कि इल्मी नुक्ता क्या है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सारी करामतें हैं, बस आखिरी में मैं मौला अली मुश्किल कुशा का इल्म क्या है
اس کے تعلق سے سماعت کر لیں. اس کو روح البیان ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 603 پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سارے علوم قرآن میں ہیں. سارے علوم جتنا بھی علم ہے، جتنے بھی علم ہیں، حضرت اسماعیل حقی نقل کرتے ہیں روح البیان میں سارے علوم قرآن میں ہیں، اور قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں. اب سنیے حضرت مولا علی جو باب مدینۃ العلم ہے فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت الباب، با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. سبحان اللہ، با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. تو ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا سارا علم قرآن میں، قرآن کا سارا علم سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں. تو ہمارے مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں باب مدینۃ العلم کہتے ہیں کہ انا النقطۃ تحت الباب، میں با کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. گویا قرآن کے علوم کا خزانہ مولا علی کا پر نور سینہ ہے. ایمان والوں، کتاب اللہ کی تفسیر، احادیث کریمہ کی روایت و توضیح اور پیچیدہ فقہی مقام معقولات لطیفے اور بہت ساری چیزیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نور سینے کو علوم قرآن و معارف اور احادیث کا گنجینہ بنایا. اس لیے اہل علم و نظر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مولا علی نے دین و دنیا کے مسائل میں جو بھی فیصلہ فرمائے وہ بے نظیر اور حق ہے. اور بہت سارے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، بہت سارے واقعات یہاں پر درج کیے گئے ہیں، لیکن وقت بھی دامنگیر ہے، اس لیے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات مختصراً ہم لوگوں نے سماعت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیٹھنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو، تمام لوگوں کی اس حاضری کو اللہ قبول کرے. مولا علی مشکل کشا جیسی ہمارے دل میں بھی اپنے نبی سے محبت عطا کرے، اور مولا علی مشکل کشا کی بازوؤں کی قوت ہمیں عطا کرے. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ.